الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا، اور بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب بھی انہیں دیا جائے گا اس میں سے کوئی پھل، رزقا، خوراک کے طور پر، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے کہ یہ وہی چیز ہے جو ہمیں اس سے پہلے دی گئی تھی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا جائے گا انہیں رزق ایک جیسا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیت میں تخویف اخروی کا بیان تھا، اور اس آیت میں بشارت اخروی کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ تخویف کے بعد بشارت اور بشارت کے بعد تخویف، یہ قرآن میں آگے پیچھے ایک کے بعد دوسری ذکر کی جاتی ہے۔ تو یہ بشارت ہے اور بشارت کاملہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اعبدوا ربکم پر پورا عمل کرتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں جو ذکر ہوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو جو لوگ اس حکم پر پورا عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بشارت کاملہ ہے، اور وہ لوگ جو رسول پر اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بشارت ہے، یعنی یہ بشارت کاملہ ہے مومن کامل کے لیے۔ پھر اس میں جنت کی 4 بنیادی نعمتوں کا ذکر ہے جو کہ انسان کی لذت اور آرام کے لیے ضروری ہوتی ہیں، رہائش، خوراک، شریک حیات، اور نعمتوں کی ہمیشگی، یعنی ہمیشہ نعمت کا رہنا، کبھی نہ چھننا۔ تو یہ ہے اس آیت کا خلاصہ کہ یہ بشارت ہے۔ اس کے مفردات دیکھیں۔ وبشر، یہ جملہ انشائیہ ہے اور اس کا عطف پچھلے جملے پر ہے، لیکن یہاں ایک سوال ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے کہ پچھلا جملہ وہ خبریہ ہے اور یہ جملہ انشائیہ ہے، امر کا صیغہ ہے، جملہ انشائیہ ہے، اور نحوی قاعدہ یہ ہے کہ جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا عطف ما قبل کے معنی پر ہے، کیونکہ ما قبل آیت کا حاصل یہ ہے کہ انذر الذین لا یؤمنون بالنار وبشر الذین آمنوا، تو یہ وبشر الذین کا عطف ہے انذر الذین پر، تو یہ معنی انشاء ہے، اس لیے ان دونوں کا عطف صحیح ہے۔ پھر یہ امر ہے، اور اس امر میں اول خطاب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور پھر آپ کے بعد ہر اس عالم کو ہے جو دین کی دعوت دے، تو اس کے مخاطب اول رسول اللہ ہیں، اور آپ کے بعد پھر علماء داعین۔ بشارت کسے کہتے ہیں؟ بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں، یعنی ایسی خبر جو انسان کو پہلی دفعہ پہنچے اور اس کے سننے سے انسان کے ظاہری بشرہ، یعنی انسان کے چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہو جائیں، تو اسے کہتے ہیں بشارت۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو 5 آیتوں میں بشارت کا ذکر ہے عذاب کے لیے، یعنی کفار کو
عذاب کی بشارت دی گئی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات میں بشارت سے مراد صرف خبر دینا ہے بشارت کے لفظ کے ذریعے، لیکن یہ بشارت جو ہے یہ خوشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے کہتے ہیں البشارۃ تحکماً و توہینا للکافرین، یعنی کفار کے لیے یہ بشارت ہے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کی توہین کے لیے۔ تو قرآن کریم میں کفار کے لیے ان کو بشارت کے ذریعے خبر دی گئی ہے، تو وہ وہاں پر خوشی کے لیے نہیں بلکہ ان کی تذلیل کے لیے ہے۔ پھر ایک بات یہ کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بشارت کہتے ہیں خوشی کی پہلی خبر کو جو انسان پہلی دفعہ سنے، لیکن قرآن میں تو بشارت کی آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ انسان اس کی بار بار تلاوت سے تنگ نہیں ہوتا، تھکتا نہیں ہے، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ انسان اگر اس پر سوچے قرآن کی آیات پر تو اس کے عجائبات اور زیادہ انسان کے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے اسے بار بار پڑھنے سے بھی مومنین کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم کا ایک نام بشرا بھی ہے۔ پھر قرآن کریم میں کبھی بشارت دنیاوی ہوتی ہے، جیسے بیٹے کی پیدائشی خوشخبری، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی بیوی محترمہ کو دی گئی، زکریا علیہ السلام کو دی گئی، مریم علیہ السلام کو دی گئی، تو یہ دنیاوی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح اور بھی دوسری دنیاوی انعامات کے ذریعے بھی بشارت دنیاوی کا ذکر ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ یونس میں ہے، صف میں ہے۔ لیکن قرآن کی اکثر بشارتیں جو ہیں وہ اخروی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اس کی نعمتیں بھی عارضی ہیں، اور آخرت دائمی ہے اور اس کی نعمتیں بھی دائمی ہیں۔ تو اس لیے قرآن اکثر بشارت اخروی کا ذکر کرتا ہے اور بشارت دنیاوی کا کم ذکر کرتا ہے۔ پھر قرآن میں جو بشارتیں ذکر کی جاتی ہیں یہ کن کے لیے ہوتی ہیں، کون ان کے مستحق ہوتے ہیں؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان بشارتوں کے استحقاق کے لیے کچھ صفات بیان کی ہیں کہ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی تو وہ اس کے مستحق ٹھہریں گے ان بشارتوں کے۔ جیسے کہ ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ایمان بیان کی ہے، وبشر المؤمنین، سورۃ الاحزاب 47۔ دوسری صفت ایمان کے ساتھ عمل صالح، جیسے اس آیت میں ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اسی طرح سورۃ الاسراء 9 نمبر آیت میں ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اسی طرح سورہ کاف میں بھی ہے 2 نمبر آیت میں۔ اور ایک صفت اخبات ہے، عاجزی، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، سورۃ الحج 34۔ چوتھے نمبر پر احسان، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ الحج 37۔ عبدیت و انابت، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، سورۃ الزمر 17۔ اسی طرح ایک صفت صبر ہے، وبشر الصابرین، سورہ بقرہ 155۔ تو یہ وہ صفات ہیں کہ جن کے ذریعے انسان قرآن میں بیان کی گئی بشارتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ پھر بشارت کا بھی مطلق ذکر کی جاتی ہے بغیر مبشر بھی کے، تو وہاں اس سے مراد تعمیم ہوتی ہے، تعمیم کے لیے بغیر مبشر بھی کے بشارت ذکر کی جاتی ہے، اور کبھی مبشر بھی کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے، یعنی بشارت ہوتی ہے اور مبشر بھی یعنی جس چیز کی بشارت دی جا رہی ہے، جیسے کہ اس آیت میں ہے مبشر بھی ذکر کیے گئے ہیں، جنت۔ البتہ جہاں بشارت بشر ہوتی ہے تو اس میں مبشر بھی ضرور ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، یہاں ایمان سے مراد شرعی ایمان ہے، اسی وجہ سے یہاں مومن بھی ذکر نہیں کیا، اس لیے یہ تمام ایمانیت کو شامل ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ جہاں ایمان کا ذکر ہو اور مومن بھی ذکر نہ ہو
تو وہاں عموم ہوتا ہے، تو اس میں تمام ایمانیات شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی الذین آمنوا ذکر ہے اور مومن بھی ذکر نہیں ہے، تو اس میں تمام ایمانیات شامل ہیں، عموم ہے اس میں۔ وعملوا الصالحات، ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہیں، تو اس میں صالحات یہ صفت ہے اور اس کا موصوف محذوف ہے، الخصال الصالحات۔ الصالحات یہ صلح سے ماخوذ ہے، اور لغت میں صلح کہتے ہیں موافقت اور جوڑ کو، اور شریعت کی اصطلاح میں ہر اس عقیدے اور عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے موافق ہو۔ علامہ آلوسی اور علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے اس کی یہ تعریف کی ہے، الصالح من الاعمال ما سوغه الشرع وحسنہ، یعنی عمل صالح وہ ہے کہ جس کو شریعت نے جائز کیا ہو اور اس کی تحسین کی ہو، تعریف کی ہو، اس کو اچھا کہا ہو۔ تو حسنہ کا مطلب ہے کہ دلیل شرعی کے ذریعے اس کا حسن اور ثواب ثابت ہو، تو حسنہ کی قید لگائی ہے نیک اعمال کے لیے، تو اس قید کے ذریعے مباح بھی عمل صالح میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس عقیدے یا عمل کے جواز اور حسن کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو تو اسے عمل صالح نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ایسا عمل یا عقیدہ بدعت ہوتا ہے، فسق اور معصیت ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ تو ہر عمل کے نیک اور اچھے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرعی دلیل سے ثابت ہو۔ مفسرین نے یہاں پر ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ معتزلہ اور خوارج وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں جنت کا حصول ایمان اور عمل دونوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے عمل کے انتفاع سے جنت حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی اگر جس نے عمل نہیں کیا تو اسے جنت نہیں ملے گی، اس لیے جو شخص ایمان کے بعد عمل نہ کرے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، کافر ہوگا۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ ان کا استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ عادت قرآنیہ یہ ہے کہ قرآن کامل مرتبہ ذکر کرتا ہے، کامل مومن کے لیے یا کامل کافر کے لیے۔ تو یہاں بھی کامل مومن کا ذکر ہے اور اس کے کامل مرتبے کا ذکر ہے۔ جنت کے حصول کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صرف استحقاق جنت ہوتا ہے، یعنی جنت میں جانا، داخل ہونا، چاہے اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد، عذاب چکھنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، مشکلات اٹھانے کے بعد، تو اسے کہتے ہیں استحقاق جنت، جنت کا مستحق ہو جانا، چاہے مار پیٹ کے بعد ہو۔ اور دوسرا ہوتا ہے جنت کا پورا حصول، جسے دخول اولی بھی کہا جاتا ہے، یعنی جہنم کی آگ سے بالکل یا بچ کر شروع سے ہی جنت میں داخل ہو جانا، مصائب اور پریشانی اور جہنم اور آگ وغیرہ نہ جھیلنا، تو یہ جنت کے حصول کا کامل مرتبہ ہے۔ تو اس آیت میں یہی مراد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامل جنت دخول اولی کے ساتھ کامل ایمان والوں کے لیے ہے، اور محض ایمان سے صرف استحقاق جنت ملتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص صرف ایمان لائے اور عمل نہ کرے تو اسے صرف استحقاق جنت ملے گا اور کامل درجہ اس کو نہیں ملے گا۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے اور جنت میں درجات کے حصول کے لیے اعمال ضروری ہیں، اعمال کے علاوہ یہ چیز انسان کو، یہ مرتبہ نہیں مل سکتا۔ تو اس آیت میں کامل مرتبے کا ذکر ہے کامل مومنین کے لیے۔ ان لہم جنات، یہ مبشر بھی ہی ہے با کی تقدیر کے ساتھ، یعنی بِأَنَّ لَهُمْ جنات، اور اس میں جو لہم ہے اس میں لام استحقاق کے لیے ہے، ایمان اور عمل صالحہ کی وجہ سے، لیکن اس استحقاق کا اصل سبب وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر جنات کا لفظ یہ جمع ہے جنت کی،
اور جنت اصل میں اس درخت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بہت زیادہ گھنے ہونے کی وجہ سے اس سے زمین بالکل چھپ جائے تو اسے کہتے ہیں جنت۔ اور عرف میں اس کا اطلاق پورے باغ پر بھی ہوتا ہے، اور باغ مشتمل ہوتا ہے بہت سے درختوں پر اور مختلف قسم کی نعمتوں پر۔ تو قرآن میں اکثر اسی معنی میں یہ لفظ آتا ہے باغ کے لیے۔ اور شرعی اصطلاح میں جنت کسے کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں جنت اس دارالثواب کو کہتے ہیں کہ جس میں بے شمار نعمتیں ہوں۔ تو یہاں جنات جمع ذکر ہے۔ علامہ شربینی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جنتیں یہ 7 ہیں، اس لیے یہاں پر جنات یہ جمع ذکر ہے۔ 7 جنتیں کون سی ہیں؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، جنت الفردوس، سورہ کہف 107 نمبر آیت میں ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ دوسرے نمبر پر جنات عدن، جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار، سورۃ النحل 31۔ تیسرے نمبر پر ہے جنات النعیم، فی جنات النعیم، واقعہ 12۔ چوتھی جنت ہے جنت المأوا، عندہا جنت المأوا، نجم 10۔ پانچواں نمبر ہے دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام، یونس 25۔ جنات الخلد، جنت الخلد التی وعد المتقون، فرقان 15۔ اور 7ویں نمبر پر ہے علیون، ان کتاب الابرار لفی علیین، مطففین 18۔ تو یہ 7 جنتیں ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس لیے یہاں پر جنات یہ جمع ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مقام امین کا لفظ آتا ہے، مقعد صدقن کا لفظ آتا ہے، قدم صدقن کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ جنتوں کے اوصاف ہیں، اور یہ جو 7 ہم نے بیان کی یہ مختلف جنتوں کے نام ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، یہ جنات کی صفت ہے کہ وہ جنتیں ایسی ہوں گی کہ جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، پانی بہہ رہا ہوگا۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ باغات پانی کی وجہ سے ہمیشہ تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رہیں گے۔ یہاں پر من تحتہا، من ذکر ہے تحتہا کے ساتھ، اور سورۃ توبہ 100 نمبر آیت میں من ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ من جو ہے اس کے ساتھ اس میں ایک اضافی معنی پایا جاتا ہے، یہ اتصال کے ساتھ ساتھ تبعیض کا معنی بھی پیدا کرتا ہے، اور اگر اس میں من ذکر نہ ہو تو وہاں پورا مبالغہ مراد ہوتا ہے۔ تو سورۃ توبہ کی 100 نمبر آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بشارت کا ذکر ہے، اس لیے وہاں عموم ہے، اور انہار کے توسط کی وجہ سے من کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں سے من کو حذف کرنے سے بعضیت کا معنی ختم ہو گیا۔ الانہار، اس میں الف لام عہدی ہے، اور اس سے مراد جنت کی 4 بنیادی نہریں ہیں، جس کا ذکر سورہ محمد 15 نمبر آیت میں ہے۔ جنت میں 4 بنیادی نہریں ہیں، پھر اس سے بے شمار نہریں نکلتی ہیں، ان کی شاخیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے نیک لوگوں سے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایک نہر ہے ایسے پانی کی جو سڑتا نہیں ہے، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایک نہر ہے ایسے دودھ کی کہ جس کا مزہ بدلتا نہیں ہے، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایک نہر ہے شراب کی، ایسے شراب کی کہ جو کہ لذت دینے والا ہے اپنے پینے والوں کو، وانہار من عسل مصفی، اور ایک نہر ہے شہد کی، پاکیزہ صاف شفاف شہد کی۔ تو یہ 4 بنیادی نہریں ہیں جنت کی جس کا ذکر ہے سورہ محمد میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی ونعوذ بک من النار۔ من تحتہا میں ہا ضمیر جنت کی طرف راجع ہے، اور جنت سے مراد درخت
اور جنت کے بنگلے اور رہائشیں ہیں۔ یہ ایک توجہ یہ ہے کہ اس میں مضاف محذوف ہے اور عبارت اس طرح ہے کہ من تحت اشجارها و غرفها۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی نہریں بغیر کسی گڑھے کے بہیں گی، یعنی صرف پانی ہوگا جو بہے گا زمین کی سطح پر، اور زمین کی گہرائی میں کوئی جس طرح کی عام دنیا کی نہر بہتی ہے کہ زمین کی سطح سے کچھ نیچے گڑھا ہوتا ہے کہ جیسے پانی بہ رہا ہوتا ہے، لیکن جنت کی نہریں ایسی نہیں ہوں گی، بلکہ ان کا پانی زمین کی سطح پر بہ رہا ہوگا اور زمین پر کوئی گہری جگہ نہیں ہوگی گڑھے کی طرح، اور اس کے دونوں طرف درخت ہوں گے، ایسے لگے گا کہ جیسے درختوں کی شاخوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو یہ انتہائی عجیب نظارہ ہوگا کہ جس کا تصور انسان اس دنیا میں کر ہی نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں اس لیے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہ جنت ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پر اس کا خیال تک گزرا۔ کلما رزقوا منہا، کہ جب بھی جنتیوں کو اس جنت سے کوئی خوراک، کوئی میوے، کوئی پھل دیے جائیں گے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہاں تک ایک نعمت کا ذکر ہوا، جنتیوں کے رہنے کی جگہ، ان کی رہائش، آرام گاہ اور ان کی تمام ضروریات۔ اب یہاں سے جنتیوں کی وسعت خوراک کا ذکر ہے اور اس کا بیان ہے۔ تو منہا کی ضمیر جنات کی طرف راجع ہے اور اس میں من ابتدائیہ ہے۔ رزقو مجہول ہے اور اس مجہول صیغے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے خدمتگار ہوں گے جو کہ ان کے پاس تیار خوراک لے کر آئیں گے۔ رزقو، انہیں رزق دیا جائے گا۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ اس میں مثل لفظ تشبیہ یہ محذوف ہے مبالغے کے لیے، اور اصل میں اس طرح ہے ھذا مثل الذی رزقنا من قبل، کیونکہ انہیں بعین ہی وہی پچھلا کھانا تو نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کی مثل دیا جائے گا، اس لیے وہ کہیں گے یہ تو اسی کی جیسا ہے۔ لیکن یہاں مثل کا جو لفظ تشبیہ ہے وہ مبالغے کے لیے حذف کر دیا گیا، عربی کلام میں ایسا ہوتا ہے۔ من قبل، اس قبلیت کی مختلف توجیہات ہیں۔ قبلیت یعنی گزشتہ، ایک توجہ اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد جنت ہے، یعنی جنت کی ہر اگلی خوراک پچھلی خوراک کے من وجہ مشابہ ہوگی۔ تو ایک توجہ یہ ہے کہ یہ قبلیت جنت میں مراد ہے، دوسری توجہ یہ ہے کہ یہ قبلیت دنیا میں مراد ہے، یعنی جنت کی خوراک اور پھل دنیا کے پھلوں کی طرح لائے جائیں گے، البتہ ان کی جو مشابہت ہوگی وہ صرف شکل اور نام میں ہوگی، اور رنگ اور لذت وغیرہ میں جو ہے وہ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں سے بے شمار درجہ بہتر ہوں گے۔ تیسری توجہ قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے وعدنا من قبل فی الدنیا، تو یہ وہی رزق ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کی تائید سورہ زمر میں بھی ہے 74 نمبر آیت میں۔ چوتھی توجہ یہ ہے جو کہ علامہ آلوسی اور بیضاوی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ یہاں رزق سے مراد اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، نیک اعمال کی، اور اس میں مضاف محذوف ہے، اور اصل عبارت اس طرح ہے کہ ھذا جزاء الذی وفقنا فی الدنیا، یعنی جنتی کہیں گے کہ یہ اس ایمان اور طاعت کا بدلہ ہے کہ جس کی ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق دی گئی تھی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ ماقبل جملے کی علت ہے، یعنی وہ لوگ یہ بات کیوں کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، تو وہ یہ بات اس لیے کہیں گے کیونکہ جنت کے پھل وغیرہ دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے رنگ اور شکل میں۔ تو چوتھی توجہ کے مطابق مطلب یہ بنے گا کہ دیا جائے گا انہیں ان کا بدلہ ان کے عمل کے مشابہ۔
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی۔ یہاں سے تیسری نعمت کا ذکر ہے، اور ازواج جمع ہے زوج کی، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، اور اس کا اطلاق مرد و زن دونوں پر ہوتا ہے جب کہ ان کے مابین نکاح شرعی ہو۔ تو یہ لفظ عام ہے، جنت کی حوروں اور دنیا کی بیویوں دونوں کو شامل ہے، جیسے کہ قرآن کی بہت سی آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنت کی عورتوں کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، حوروں پر بھی اور دنیاوی جنتی عورتوں پر بھی۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک فائدے کی بات ذکر کی ہے کہ عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک زوجہ اور امرأہ، مطلب دونوں کے ایک ہی ہوتا ہے، لیکن زوج اس وقت ذکر ہوتا ہے کہ جب دونوں کے عقیدے میں موافقت اور مناسبت ہو، محبت ہو، یعنی زوجین کے عقیدے میں موافقت ہو، یعنی دونوں مومنین ہوں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں مختلف آیات میں آتا ہے، سورۃ الاحزاب میں، تحریم میں۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کے درمیان عقیدے میں، اعمال میں، اخلاق میں پوری موافقت تھی اور باہمی محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں مومنین کی بیویوں کو ازواج کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے مابین عقیدے اور عمل اور اخلاق، محبت، ان سب میں موافقت ہوتی ہے۔ اور کافر بیویوں کے لیے ازواج نہیں استعمال ہوتا، بلکہ اس کے لیے امرأۃن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے لیے قرآن پاک میں امرأۃن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، سورۃ تحریم 10 نمبر۔ تو اس آیت میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے لیے امرأۃن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اگر خاوند کا عقیدہ بھی بیوی کے خلاف ہو تو وہاں بھی امرأۃن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بیوی مسلمان ہو اور شوہر کافر ہو تو قرآن پاک میں اس کے لیے بھی لفظ امرأہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون۔ تو یہاں پر فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، تو یہاں بھی امرأۃن کا لفظ استعمال ہے، سورۃ التحریم 11 نمبر۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام، عمران علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان کی بیویوں کے لیے بھی امرأۃن کا لفظ استعمال ہوا ہے، حالانکہ یہ تینوں مسلمان عورتیں تھیں اور ان کی اپنی ازواج سے عقیدے میں اور عمل میں اس میں ہی موافقت تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ان واقعات میں تولد کا ذکر ہے، بچے کی پیدائش کا، اور تولد کے وقت امرأۃن کا لفظ بہت مناسب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زوج کا جو لفظ ہے یہ مشترک لفظ ہے، مرد و زن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور امرأۃن یہ خاص ہے عورتوں کے لیے، تو تولد کے مقام میں امرأۃن کا لفظ استعمال کرنا یہ مناسب ہے، اس لیے ان مقامات میں امرأۃن کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں تزویج کا مادہ 81 دفعہ ذکر ہے اور مختلف معنوں میں استعمال ہے۔ 10 معنی علماء نے ذکر کیے ہیں کہ جس میں زوج کا مادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس آیت میں جو استعمال ہوا ہے اس سے مراد عورتیں ہیں، چاہے تزویج دنیاوی ہو یا اخروی، تو اس آیت میں عورتیں مراد ہیں۔ مطہراتن، اس میں باب تفعیل انتہائی مبالغے کے لیے ہے کہ انتہائی پاکیزہ عورتیں، اور مطلب یہ ہے کہ جنتی بیویاں ہر قسم کے عیب اور نقصے انسانی سے پاک کی گئی ہوں گی، حیض و نفاس سے، بول و براز سے، زکام اور مختلف بیماریوں سے، برے اخلاق سے، مکر اور چال بازی سے، تو ہر قسم کے عیب سے وہ پاک کی گئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا ہوگا۔ پھر اس میں مفعول کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو اس میں بھی مبالغہ ہے، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں۔ یہ چوتھی نعمت کا بیان ہے۔ ہم نے بتایا کہ اس آیت میں 4 نعمتوں کا ذکر ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں جنتیوں کے لیے 38 دفعہ اور جہنمیوں کے لیے
29 دفعہ ذکر ہے ہم فیہا خالدون کا۔ خلود کسے کہتے ہیں؟ خلود اصل میں بقا اور دوام کو کہتے ہیں۔ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کبھی اس کا اطلاق لمبے وقت پر بھی ہوتا ہے، یعنی لمبے عرصے کے لیے خلود بولا جاتا ہے، ہمیشگی مراد نہیں ہوتی، ایک لمبا عرصہ مراد ہوتا ہے، اور کبھی اس کے ساتھ ابداً بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، تو یہ خلود کی یعنی ہمیشگی کی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، پھر جہاں بھی جنت کے لیے خلود کا ذکر ہے تو اس سے مراد دوام اور ہمیشگی ہے، یعنی جنت کے ساتھ جب خلود کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے ہمیشگی، اور جہاں جہنم کے لیے ذکر ہے تو اس سے اکثر تو دوام مراد ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے لمبا عرصہ مراد ہوتا ہے، جیسے کہ ایک توجہ کے مطابق سورہ نساء کی آیت میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی جو جزا ہے، بدلہ ہے، وہ جہنم ہے، خالدًا فِيهَا، کہ ایک لمبا عرصہ رہے گا اس میں۔ تو یہاں پر خلود کا لفظ ہے، لیکن یہاں پر دوام کے لیے نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے کے لیے مراد ہے یہاں پہ۔ تو یہ آیت اس بات کی صریح دلیل ہے کہ جنتیں، اس کی نعمتیں اور اس میں رہنے والے ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان پر فنا نہیں آئے گی، اور یہی اہل سنت والجماعت کا اجماعی قول ہے۔ البتہ معتزلہ اور جہمیہ اس کے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جنتی اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی نقلی دلیل موجود نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت میں 4 نعمتوں کا ذکر ہوا جو کہ انسان کی زندگی کی لذت اور خوشی کے لیے ضروری ہوتی ہیں: کشادہ رہائش، فراوان خوراک، نکاح اور شریک حیات۔ تو اس لیے یہاں بشارت اخروی میں یہ 3 نعمتیں ذکر کی، پھر ان نعمتوں کی صفت خلود ذکر کی کہ ان میں فنا، زوال اور کمی کا خوف بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں انسان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کو بہت سی نعمتیں بھی مل جائیں، مال و دولت، رہائش اور ہر قسم کی سہولت مل جائے، لیکن اس کو ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ یہ نعمت مجھ سے کہیں چھن نہ جائے، کوئی ڈاکو آ کے چھین نہ لے جائے، کوئی چوری نہ کر لے، مختلف طریقوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، یا اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو یہ نعمت مجھ سے چھین جائے گی۔ تو جنت میں یہ نعمت بھی اس کو ملے گی کہ جو نعمت اس کو حاصل ہوگی وہ اس کو ہمیشہ کے لیے حاصل ہوگی، موت کبھی نہیں آئے گی کہ موت کی وجہ سے یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے۔ تو دنیا کی نعمتوں کے برخلاف جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہوں گی۔ آخر میں ان آیتوں کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب بھی انہیں دیا جائے گا اس میں سے کوئی پھل خوراک کے طور پر، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے کہ یہ تو وہی چیز ہے جو ہمیں اس سے پہلے دی گئی تھی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا جائے گا انہیں رزق ایک جیسا ملا جلا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔